بچوں کو مارا جا رہا ہے, بچے شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں, بوڑھے شہید ہوتے جا رہے ہیں, جوان شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے, اپنی آنکھیں کھولیے کہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ غازہ پٹی کے نیچے گیس اور پیٹرولیم کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے, اور آج ان لوگوں کی جو منشا ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ اس حلقے سے لوگوں کو بھگا کر پیچھے کر دیں, یا اور کہیں ان لوگوں کو لینا نہیں ہے. اس کو صرف جس حصے پہ وہ اپنا فائدہ لوٹ سکیں گے وہ حصہ یہ خالی کرانا چاہتے ہیں. جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں یہ سب کو ایک جٹ ہو کر سوچنا پڑے گا کہ ان لوگوں کو اکنومیکلی ہم لوگ کیسے شکست دے سکیں گے, تبھی ہم لوگ آگے بڑھ سکیں گے. ورنہ ان لوگوں کا جو نظام جو پھیلایا ہوا ہے ساری دنیا میں, یہ دو سسٹم کو ان لوگ پکڑ کے چلتے ہیں. کہنا پڑ رہا ہے کہ فلسطین کی حمایت میں دعا کرنے والے لوگوں پر FIR درج ہو رہا ہے. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. کوئی وہ ظلم نہیں ہے, ہر انسان کا حق ہے کہ کسی کی حمایت کرے, اور اگر وہ حمایت کر رہا ہے مظلوم کی تو کوئی غلط نہیں کر رہا ہے. لیکن ہماری سرکار اگر اس طرح کے اسٹیپ لے رہی ہے تو یہ افسوسناک ہے. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ اس طرح کا کوئی اسٹیپ نہ لیا جائے, ورنہ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہو گئیں. اس نے اللہ نے کے بتائے ہوئے راستے پر, اللہ کے دیے ہوئے نوازش کو اس نے غلط استعمال کیا تو دنیا کے صفحے ہستی سے مٹا دیے گئے. کمیٹی آل انڈیا ملی کونسل کا ذمہ دار بنایا گیا ہے, اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ اس کو اچھے سے جو ہے کام کیا جائے. اس وقت جو بربریت کا معاملہ جو چل رہا ہے پورے فلسطین کے اوپر, پوری دنیا اس سے واقف ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ ہسپتال کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں, اسکولوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ وہاں حماس بیٹھا ہے, جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ اسکول میں ہے حماس اور ہسپتال میں ہے حماس, جبکہ ویڈیو کے ذریعے یہ پروف ہو گیا ہے کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. اس کے باوجود وہ لوگ وہاں پہ بربریت کا معاملہ کرتے چلے جا رہے ہیں. کبھی میزائل پھوڑ رہے ہیں تو کبھی فاسفورس بم وہاں پھینک رہے ہیں. فاسفورس بم اتنا خطرناک بم ہے کہ ایک بچے کو یا کہ ایک انسان کو جو ہے پوری طرح سے اندر کھوکھلا کر دیتا ہے, جلا کر پورا اندر کیا کہتے ہیں کہ صرف چمڑا نہیں بلکہ پورے ہڈی کے اندر جل کے چلے جاتا ہے. اس قسم کے چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے. اسرائیل اس وقت ہر طرف سے انٹرنیشنل لا کے خلاف ہر معاملہ کرتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں, سیویلینز ہیں, ان پہ اٹیک کی جا رہی ہے. بچوں کو نہیں چھوڑ رہے, بچوں کو مارتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت 3000 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں. کیا یہ دیکھ کر بھی دنیا جو ہے جاگ نہیں رہی ہے؟ یہ بربریت کا معاملہ جو ہے دیکھ رہے ہیں. آج کا فگر جو ہے 6405 6405 آج کا فگر جو ہے وہ ہو چکا ہے بچوں میں. اس کو دیکھ کر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا جو لوگوں کو امریکہ کیسے ان کو سپورٹ کر رہا ہے. شرم نہیں آ رہی؟ انسانیت ختم ہو چکا ہے. پورے دنیا اس وقت چپ ہے, اور سب سے افسوسناک بات ہے کہ اسلامی کنٹریز جتنے ہیں وہ لوگ کس طرح سے چپ ہیں اس وقت. کیوں نہیں آواز اٹھا رہے ہیں؟ جس طرح سے عمان نے اپنا بیس بند کر دیا, جس طرح عمان نے کہا کہ ہم اسرائیلی ایئر کرافٹ کو وہاں سے پاس ہونے نہیں دیں گے, یا پھر اسرائیلی امبیسڈر کو جو ہے واپس بھیج دیا گیا, یا اور بھی بہت سارے کنٹریز نے یہ کام کیا. کیوں نہیں اسلامک جتنی کنٹریز ہیں سب ایک ساتھ مل کر متحد ہو کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسرائیلی امبیسڈر کو واپس کر دے, اسرائیلی پروڈکٹس کو بین کر دے, اسرائیلی ریسٹورینٹس کو بند کر دے, اسرائیلی ایئر بیسز کو آف کر دے, اور ان کے جتنے بھی پلینز وغیرہ جو کچھ ہے وہاں سے جانا آنے کا راستہ بند کر دیا جائے. شاہ فیصل بہت بڑے اگزامپل تھے ہمارے لیے. جب فلسطین پہ اس وقت ظلم ہوا تھا, شاہ فیصل نے بند کر دیا تھا سب کچھ سپورٹ. امریکہ نے کہا تھا اٹیک کریں گے, اس نے کہا تھا کہ تم کو سب سے زیادہ تیل کی ضرورت ہے. شاہ فیصل نے, کیا یہ اگزامپل سے, ہسٹری سے ہم سیکھ نہیں رہے؟ ہسٹری بھول گئے؟ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے چینل کے مادھیم سے, جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں, خصوصی سعودی عربیہ سے, ترکی سے, UAE سے, اور جتنے بھی بڑے بڑے ممالک اسلامک کنٹریز ہیں, خصوصی میں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے چینل کے مادھیم سے کہ آپ لوگ جاگیں اور دیکھیں کس طرح سے ظلم کا معاملہ چل رہا ہے, بربریت کا معاملہ چل رہا ہے. بچوں کو مارا جا رہا ہے, بچے شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں, بوڑھے شہید ہوتے جا رہے ہیں, جوان شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے, اپنی آنکھیں کھولیے, اور کم سے کم انسانیت کے ناطے ان لوگوں کا ساتھ دیجیے اور اپنی آواز اٹھائیے اور ایک ہو جائیے, متحد ہو جائیے. آپ لوگوں کے چینل کے مادھیم سے جتنے بھی ہمارے بھائی بہن ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو,
सबों से अपील करना चाहता हूं कि इंसानियत के नाते, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते, किसी धर्म के नाते नहीं, सिर्फ इंसानियत के नाते, आप देख रहे हैं कि क्या मामला चल रहा है, बच्चों पे जिस तरह से मामला चल रहा है, बूढ़ों पे मामला चल रहा है। हम अपील करना चाहते हैं कि इस वक्त इजरायली प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया जाए। हम अपने हिस्से की दिए कम से कम जला दें। हम जो कर सकते हैं छोटी सी कोशिश वो कर दें, अपनी दिए को जला दें कि हम जितनी भी इजरायली प्रोडक्ट्स हैं, या इजरायली रेस्टोरेंट्स हैं, या इजरायली जितनी भी उनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको बॉयकॉट करें, उसको इस्तेमाल ना किया जाए। अपने हिस्से की दिए को जला के हम अपना प्रोटेस्ट को इस तरह से जो है वो प्रूफ कर दें। मैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल वेस्ट बंगाल चैप्टर का शुक्रगुजार हूँ कि आज ये मौका फराहम किया उन्होंने कि मैं आपके सामने अपनी बातें रख सकूं। हमारे सभी काबिल दोस्त अपना अपना ख्याल इजहार कर चुके हैं और हम लोगों को इसराइल के खिलाफ एहतजाज तो जारी है और करना भी है। सबसे पहले मैं जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, मैं उन लोग से ये अपील करूंगा कि अगर वो इसराइल और अमेरिका एटॉमिक वॉरफेयर अगर कर रहे हैं तो हम लोग को लेट्स स्टार्ट इकोनॉमिक वॉर अगेंस्ट अमेरिका एंड इसराइल। इकोनॉमिक वॉर से बढ़ के कोई वॉर नहीं हो सकता है। और आज इसराइल भी जो ये बारबरियत जो फैला रखे हैं, मैं आपको छोटा सा बात बताते चलूं कि इन लोगों को ये पता चल गया है कि गाजा पट्टी के नीचे गैस और पेट्रोलियम का जखीरा भरा पड़ा है। और आज इन लोगों की जो मंशा है, ये चाह रहे हैं कि उस हलके से लोगों को भगाकर पीछे कर दे, या और कहीं इन लोगों को लेना नहीं है। उसको सिर्फ जिस हिस्से पे वो अपना फायदा लूट सकेंगे वो हिस्सा ये खाली कराना चाहते हैं। और हमेशा से जो है इन लोगों का यही मुतालबा रहा है। इराक ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, हर जगह इन लोगों का यही हरबा रहा है कि कैसे लोगों को धमकाकर इन लोग से फायदा लूटें और इन लोग के जो माल गनीमा है इसको अपने घर तक ले जाएं। इजराइल ताउम्र सूद के बुनियाद पे टिका रहा है। बैंकिंग सिस्टम इन लोगों ने ही चालू किया था और सूद का निज़ाम भी इन लोगों का ही चालू किया हुआ है। ये तो यूं कहिए कि अल्लाह का इतना बड़ा करम है, कि अल्लाह का एहसान है कि शुरू से हम लोगों को ममानियत कर दिया गया है कि हम भाई न सूद लेना है न सूद देना है। तो कुछ हिस्से तक तो हम लोग बचे रहे, लेकिन आइंदा के लिए हम लोग को ये ठान लेना है कि भाई इन लोगों का ये सूद का सिस्टम जो है कैसे हम लोग बंद करें। ये जितने भी मुसलमान ममालिक है, ये सबको एकजुट होकर सोचना पड़ेगा कि इन लोग को इकोनॉमिकली हम लोग कैसे शिकस्त दे सकेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। वरना इन लोगों का जो निज़ाम जो फैलाया हुआ है सारी दुनिया में, ये दो सिस्टम को इन लोग पकड़ के चलते हैं कि एक बैंकिंग सिस्टम और एक मीडिया। आज मैं मीडिया वाले से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोगों के जितने भी वहाँ मीडिया पर्सनैलिटीज और जो जर्नलिस्ट वहाँ कवरेज कर रहे हैं, किस बर्बरियत से उन लोगों को खत्म किया जा रहा है। जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं उनको देखिए, उनको टारगेट करके उनको मार दिया जा रहा है, उनके घर को बर्बाद कर दिया जा रहा है ताकि वो डर के मारे जो है वो कवरेज बंद कर सके। ये सोशल मीडिया के जरिए से जो कवरेज हो रही है, ये तक उन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। आज हम लोग भी इस कगार पे पहुंचे हैं कि भाई हम लोग भी वहीं पे ठहरे हुए हैं कि बड़ी बड़ी मीडिया जो है ये बातें कवरेज नहीं कर रही हैं। लेकिन ये आप लोगों का मैं एहसानमंद हूँ कि आप लोग अपने माध्यम से इसको फैला रहे हैं और जहां तक बात जा सके आप लोग इसको पहुंचाइए कि हम लोग इसके खिलाफ पुरजोर कोशिश करें कि भाई इकोनॉमिकली हम लोग ये वॉर जो है स्टार्ट कर दें। मेरे तमाम हिंदुस्तान के वासियों से निवेदन है कि भाई आप लोग ये वॉर में हमेशा एकजुट होकर हम लोग चले ताकि हम लोग एक मिसाइल दुनिया में कायम कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑल इंडिया मिली काउंसिल मगरबी बंगाल की जानिब से जो आप हजरात के सामने हम लोग रूबरू हुए हैं, इसका मकसद एक है कि भाई इस वक्त जो फ़िलिस्तीन में इसराइल, अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो लोग जुल्म कर रहे हैं,
اس ظلم کا خاتمہ ہو، اس کے لیے ہم لوگ آواز اٹھانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ انسانیت کا دم بھرنے والا، اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق کہلانے والا، انسانیت کے لیے باتیں کرنے والا، آج فلسطین میں معصوموں پر بمباری کر رہا ہے، ہاسپٹل کو اور معصوم لوگوں پر بمباری کر کے اس کو تہہ کر ڈالا ہے۔ ہم ایسے تمام کارستانی کا سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں اور دنیا کے تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے ظالم حکمرانوں کو ظلم کرنے سے فوراً روکا جائے اور فلسطین کے لوگوں کی فوری مدد کی جائے، وہاں بمباری بند ہو، وہاں جو انسانیت کو بچانے کے لیے جو بھی کام ہو سکتا ہے فوری طور پہ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہم تمام مسلم ممالک سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے ایئر کنڈیشن سے باہر آئیں اور جو فلسطینیوں پر ظلم زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم اسرائیلی اور امریکی مصنوعات، مشروبات اور ماکولات تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ اگر ہم اس کو بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک اثر ہوگا، اور یہ چیز جو امریکی مشروبات ہے یا مصنوعات ہے، اس کو اگر ہم لوگ جانتے ہیں اسرائیلی مصنوعات مشروبات کو، اور اس کے باوجود ہم اگر استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اس کے مصنوعات کا استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ فلسطین کے معصوم بچوں کا خون پی رہے ہیں۔ یہ اسی سے پیسہ کما کر کے اور اسی پیسے سے بم خرید کر کے، میزائل خرید کر کے فلسطین کے معصوموں پر بمباری کر رہے ہیں۔ اور میں حکومت ہند سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ جس طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو صرف اقوام متحدہ میں کھڑے نہ ہوں بلکہ اپنے ملک میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ فلسطین کی حمایت میں دعا کرنے والے لوگوں پر FIR درج ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ کوئی وہ ظلم نہیں ہے، ہر انسان کا حق ہے کہ کسی کی حمایت کرے، اور اگر وہ حمایت کر رہا ہے مظلوم کی تو کوئی غلط نہیں کر رہا ہے، لیکن ہماری سرکار اگر اس طرح کے اسٹیپ لے رہی ہے تو یہ افسوسناک ہے۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ اس طرح کا کوئی اسٹیپ نہ لیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہم آج جمعرات کی شب ہے اور آپ تمام میڈیا کے ذریعے سے تمام ائمہ کرام سے یہ اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ کل جمعہ میں آپ فلسطین کے لوگوں کے لیے مدد کریں، یہ دعا کریں اور یہ اعلان کریں کہ امریکی اور اسرائیلی مصنوعات مشروبات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ ہم لوگوں نے کوشش کی، آل انڈیا ملی کونسل کے ذمہ دار فلسطین ایمبیسی میں جا کر کے بات کیا تھا کہ یہاں سے ہم لوگ ان کو مدد کیسے پہنچا سکیں، لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ کوئی بھی مدد وہاں نہیں بھیجا جا سکتا ہے، بہت سخت پابندی لگی ہوئی ہے۔ تو ہم یہاں بیٹھ کر کے اپنے بھائیوں کے لیے، انسانیت کے لیے کم سے کم دعا کریں، اور اسی سلسلے میں ہم لوگ ایک پروگرام بہت جلد اسی مہینہ کے لاسٹ میں بہت جلد کرنے جا رہے ہیں، جو آل انڈیا ملی کونسل اور بڑے بڑے اسکالر لوگ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ فلسطین کے اوپر اور اپنے ملک کے موجودہ حالات پر ہم لوگ بیٹھیں گے اور بات کریں گے، اور اس پر کیا لائحہ عمل تیار کیا جا سکتا ہے اس پر غور کیا جائے گا۔ ہمارے درمیان اس وقت رافع صدیقی صاحب ہیں، فیصل صاحب ہیں، اور خالد صاحب ہیں، غلام محمد صاحب ہیں، شہود صاحب ہیں، اور ملی کونسل کے اعجاز بدر صاحب ہیں، نور الدین صاحب ہیں، بہت ہی ہمارے ایکٹیو کلکتے کے ذمہ دار ہیں، اور یہ سب مل کر کے ہم لوگ یہ پروگرام آرگنائز کیے ہیں۔ اور آپ لوگوں کے ذریعے سے ہم تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، خاص کر کے ہم اپنے برادران وطن سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ انسانیت پر ظلم جب بھی ہوا ہے، ہمارا ہندوستان انسانیت کے ساتھ رہا ہے اور ظالم کے خلاف رہا ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ظالم اسرائیل اور امریکہ ہے، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اور اس کو یہ تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے
کہ اللہ نے اگر تم کو طاقت دیا ہے تو انصاف قائم کرنے کے لیے اپنا طاقت استعمال کرو، مظلوموں کو مارنے کے لیے طاقت استعمال نہیں کرو، ورنہ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہو گئیں۔ اس نے اللہ نے کے بتائے ہوئے راستے پر اللہ کے دیے ہوئے نوازش کو اس نے غلط استعمال کیا تو دنیا کے صفحے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اگر آپ اس وقت انصاف قائم نہیں کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آپ بھی تباہ کر دیے جائیں گے۔ اس لیے امریکہ اور اسرائیل سے ہماری اپیل ہے کہ آپ فوری طور پر بمباری بند کریں اور انسانیت کے ناطے تمام کھانے پینے کی، دوائیوں کی جو بھی رسدگاہ ہے اس کو چالو کیا جائے اور فلسطینیوں کی مدد کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد فرمائے، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائے اور تمام دنیا